خلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ بیٹی کی نعمت سے محروم کر رہے ہو ہیں بھائی. کیا گھر میں بیٹی کا وجود ضروری نہیں ہے؟ گھر تو عورت سے آباد ہوتا ہے. بیٹیوں سے جس طرح کی محبت باپ کو ملتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتی. اور اگر جن کے دو بیٹیاں ہوں گی بیٹا نہیں ملا وہ کیا کریں گے؟ یعنی آپ نے قوم کو جب ایک نعرہ دیا ہے تو ان تمام اعتراضات کا جواب بھی تو دینا. کیونکہ یورپ نے یہ نعرہ دیا تھا, ان اعتراضات کا جواب نہیں دیا, لہذا ان کا خاندان کیا ہو گیا؟ برباد ہو گئے. وہ بعد میں پچھتا رہے ہیں کہ یار ہم نے کیا کس چیز پہ لگا دیا قوم کو. تو دو بیٹیاں ہوں گی یا دو بیٹے ہوں گے؟ اب جس کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی اس کو تو چلو بیٹا بھی مل گیا اور کیا مل گئی؟ بیٹی بھی مل گئی. اگرچہ وہ اولاد پہ ظلم یہ ہوا کہ وہ بھائی اور بہنوں کی نعمت سے محروم, کیونکہ بھائیوں سے الگ محبت ملتی ہے. لڑکی کو بہن بھی تو چاہیے. ارے آپ کی بیٹی کو بہن کی نعمت چاہیے کہ وہ بہنوں سے جو باتیں آپس میں شیئر کرتی ہیں وہ ماں اور باپ سے بھی نہیں کر سکتی. بھائی کو بھائی چاہیے, بہن کو بہن چاہیے, اسی طرح بھائی کو بہن بھی چاہیے اور بہن کو. یہ فیملی تو اس طرح سے بنتی ہے. نیچر کے خلاف قوم کو کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ چیف جسٹس صاحب طریقہ بھی بتائیں کہ 2 بچوں کے بعد حمل روکا کیسے جائے. ایسا کوئی طریقہ جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. کسی کا باپ بھی ایسا طریقہ آج تک ایجاد نہیں کر سکا کہ حمل بھی روکا بھی جائے اور صحت کو نقصان نہ ہو. وہ گورے نہیں کر سکے ایسا کوئی طریقہ. میرے پاس ریٹن میں گوروں کے ڈاکٹروں کے انگلش میں حوالے ان کی کتابوں کے ساتھ موجود ہیں, جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہوا کہ آپ حمل روکنے کی کوشش کرو اور مرد یا عورت کی صحت کو نقصان نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ نیچرل ہے نا. دیکھو ہم جب روٹی کھاتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, تو ہمارے ایک فوراً معدے میں تیزاب بننا شروع, جو روٹی کو ہضم کرے. اگر آپ روٹی کا نوالا چباؤ اور نگلنے سے پہلے باہر پھینک دو تو معدہ کیا ہو جائے گا؟ خراب, کیونکہ نیچر کے آپ کیا چل رہے ہو؟ خلاف. اسی طرح اگر آپ نگل لو, یعنی اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ روٹی کو چبانے کے بعد نگلنا. نگلنے پر پابندی لگاؤ گے روٹی کو تو مصیبت. اگر آپ نگلنے تو حکم دو, گورنمنٹ حکم دے کے نگل تو لو, مگر اس کو ہضم کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے؟ پابندی. نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا ہضم پر تو پابندی ہے, آگے واش روم جا کے اس سے پاس کرنے پر بولو نا بھائی پابندی, پھر بھی مصیبت. کیا مطلب؟ جو کام نیچرل ہوتا ہے نا, پھر آگے اس کے جو نتیجے نیچرل نکلتے ہیں, کہیں بھی آپ بریک لگاؤ گے تو ڈسٹرب کون ہوگا؟ انسان کی باڈی. یہ جو اللہ نے میاں بیوی کا تعلق رکھا ہے نا جنسی, یہ تب تعلق ہوتا ہے تو یہ نیچر ہے کہ اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرتا ہے. پھر جب حمل ٹھہرتا ہے تو یہ نیچرل ہے کہ وہ بچہ دنیا میں آئے گا. جب بچہ دنیا میں آئے گا تو نیچرل ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. کسی بھی اسٹیپ پہ آپ بریک لگاؤ گے تو بیڑا غرق ہوگا عورت کا. لیکن ہمارے ہاں فیملی پلاننگ والے عورت کی صحت کے نام پہ اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. عجیب بات ہے. کہہ رہے ہیں اس سے صحت خراب ہوگی. تو یہ صحت اگر خراب ہوتی تو یہ پروسیس نیچرل نہ ہوتا. یہ نیچر کے خلاف ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہو بات؟ اسی طرح عورت کے لیے بچہ سنبھالنا, ایک جڑواں پیدا ہو گیا, بگلے بھی جڑواں ہوں گے وہ, اور اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ دائی رکھیں گھر میں یا ڈے کیئر میں جمع کرائیں ان بچوں کو, خود ہی پالنا پڑتا ہے, اور گھر میں اور بہت سارے کام بھی ہیں. تو اس نیت سے اگر کوئی کرنا چاہے وقفہ تو اللہ کی طرف سے پابندی بولو بھائی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پابندی نہیں ہے. کوئی ایسا وقتی عارضی طریقہ اختیار کر کے وقفہ کیا جا سکتا ہے, اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت کی نظر میں. اسلام میں ترغیب یہی ہے کہ نہیں کرو وقفہ, لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے. لیکن یاد رکھو اس نیت سے وقفہ کرنا کہ میں اسکول کی فیسیں کہاں سے بھروں گا. تمام علماء, چاہے دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, چاہے وہ عرب ہوں, چاہے وہ عجم ہوں, اس پہ پوری دنیا کے علماء کا ایک اجلاس ہوا تھا, دلائل سے بحث ہوئی تھی. سب کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اس نیت سے کہ میری جیب پہ بوجھ نہ پڑ جائے, اس نیت سے وقفہ کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, اللہ پہ الزام ہے, اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ کو غضب آئے گا. جس خدا نے تجھے پلا کے اتنا بڑا کر دیا, تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے باپ کی کیلکولیشن کی وجہ سے تو پلا ہے. اب تو اگلی نسل کو اس لیے روک رہا ہے کہ کھلائے, تو کھلاتا ہے یا میں کھلاتا ہوں. قرآن کہہ رہے ہیں نحن نرزقکم, ہم تم کو بھی رزق دیں گے, وإیاہم, اور ان کو بھی. علماء کہتے ہیں غریبوں کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ تم کو بھی دیں گے, کیونکہ غریب کو ڈر ہوتا ہے میری روٹی نہ چھین لے بچہ, تو اللہ فرماتا ہے تجھے بھی ملے گا اس کی برکت سے, اور اس کو تو ملے گا ہی. اور آج کل زیادہ تر حمل جو روکا جا رہا ہے وہ اسی نیت سے کہ کھلائیں گے کہاں سے, تنخواہ میں پورا نہیں ہو رہا. سب کی زبان پہ یہی ہے. اسلام میں کیا ہے؟ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں پہلے انتظام کرو پیسوں کا, پھر بچے پیدا کرو. اسلام کہتا ہے نا 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 نا. غربت دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نکاح اور اولاد کی کثرت, جو میں انشاءاللہ اگلے بیان میں احادیث پیش کروں گا اس پر.
تو یہ دوسرا طریقہ جائز ہو گیا کہ سنبھالے نہیں جا رہے تو ٹھیک ہے، وقتی طور پہ روکا جا سکتا ہے. اور اس نیت سے حمل روکنا کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنے بچے، اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے، حرام ہے. اسی طرح علماء کا اجماع ہے کہ اس نیت سے حمل روکنا کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے. مثلا کسی کی 6 بیٹیاں ہو گئیں، اب وہ کہہ رہا ہے یار اگر ایک اور بیٹی ہو گئی میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، اس لیے حمل روک رہا ہے. اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے، حرام ہے. کیونکہ آپ بیٹی کو کیا سمجھ رہے ہو، منحوس. اسلام میں یہ منحوس نہیں ہے. بیٹی کے خوف سے اگر حمل روک رہے ہو، حرام. اور بہت سے لوگ اس لیے روک رہے ہیں کہ یار ایک بیٹا مل گیا، اب ہمیں ایسا نہ ہو بیٹی پیدا ہو جائے تو اللہ کا عذاب آئے گا. بھائی اس دنیا میں اللہ برکت چھین لیتا ہے. اور ایک آخری بات یہ کہ کسی بھی وجہ سے حمل روکا جا رہا ہو، آپریشن کر کے عورت کی بچہ دانی نکال دینا یا مرد کے لیے نس بندی کر لینا